لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے خشوع کیا ہے اور کیسے آئے۔ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ خشوع کیا ہے؟ دل اور جسم کے اعضاء کا اللہ کی محبت میں جھکنا، اللہ کی تڑپ میں جھکنا، خشیت الہی میں جھکنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الزمر آیت نمبر 23 میں، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا ہے، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، جو بار بار دہرائی جانے والی ہے۔ اس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد میں نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں تو ان میں کیا آ جاتا ہے؟ خشوع آ جاتا ہے۔ ان کا دل، ان کے جسم کے اعضاء اللہ کی یاد میں جھک جاتے ہیں، اللہ کی تڑپ میں، خشیت الہی میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اس سے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ الحمدللہ ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ خشوع ہے کیا، لیکن یہ جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ خشوع آئے گا کیسے۔ تو انشاءاللہ ہم وہ پڑھتے ہیں۔ اب سب سے پہلے جگہ کا پاک ہونا، یعنی آپ جہاں پر بھی نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ آپ کی پاک ہو۔ آپ جس مصلی پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ مصلی صاف ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ ضروری آپ کا جسم پاک صاف ہو، آپ کے کپڑے پاک صاف ہو، اس میں سے بدبو نہ آ رہی ہو، کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے، ایک تو آپ کی نماز بھی خراب ہوتی ہے، ساتھ میں آپ کے ساتھ جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی نماز بھی خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی خشوع نہیں لا پاتا اپنی نماز میں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے، اور اس کے بعد جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی آپ کی پاک صاف ہو۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ سوچنا ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑی ہوں؟ رب العالمین کے سامنے، وہ رب جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، سب کا مالک ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو دیکھیں، جب آپ یہ سوچیں گے نا کہ میں کس کے سامنے کھڑی ہوں، تبھی آپ کے دل میں خشوع آ جائے گا انشاءاللہ۔ آپ جب بھی نماز کی طرف آئیں، مصلی پر کھڑے ہوں، تو سب سے پہلے یہ سوچیں کہ میں کس کے سامنے کھڑی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کس کی بارگاہ میں کھڑی ہوں، میں کس سے ہم کلام ہونے والی ہوں۔ جب آپ یہ سوچیں گے تو خود بخود انشاءاللہ آپ کے اندر خشوع آئے گا۔ اور سب سے زیادہ ضروری کہ جو آپ پڑھ رہی ہیں اس کے معنی آپ کو پتہ ہو۔ اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہیں تو سورہ فاتحہ کے کیا معنی ہے؟ جب ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کیا معنی ہے اس کے؟ اے اللہ مجھے دکھا سیدھا راستہ، وہ راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ایسے لوگوں کے راستے پر چلا مجھے۔ دیکھیے، جب تک آپ کو سورہ فاتحہ کی معنی نہیں پتہ ہوگی تو پھر آپ کی نمازوں میں خشوع کیسے آئے گا؟ وہ تو پوری دعا ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو اسٹارٹنگ میں ہی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی ہیں، لیکن اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ میں کیا مانگ رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے، تو پھر خشوع کیسے آئے گا؟ پھر وہی ہے نا کہ آپ بس عربی پڑھتے جا رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے میننگ کیا ہے۔ تو آہستہ آہستہ کر کے جو نماز میں چیزیں پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ ہو گئی، اس کے بعد کوئی بھی سورت، ثنا سورہ فاتحہ، پھر کوئی بھی سورت، پھر رکوع کی جو تسبیحات ہے، پھر جو دعائیں ہیں جو ہمیں سنت سے پتہ چلتی ہیں، وہ بھی یاد کرنا شروع کریں، بدل بدل کر پڑھیں، اور صورتیں بھی بدل بدل کر پڑھیں، صرف سورہ اخلاص نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ ہر نماز میں سورہ اخلاص ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو سورہ اخلاص دیکھیں، جب آپ کی زبان ایک ہی چیز میں اٹک جاتی ہے نا کہ بس سورہ اخلاص ہے تو وہ پڑھتے ہی جا رہے ہیں، سورہ اخلاص ہی پڑھ رہے ہیں،
پھر وہ تو ایک رٹا لگ جاتا ہے، عادت بن جاتی ہے، پھر وہ عبادت نہیں ہوتی. پھر آپ کو اگر چاہے اس کے معنی پتہ ہو نا، پھر بار بار آپ سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہیں گے، لیکن آپ کا دھیان کبھی بھی نماز کی طرف نہیں جائے گا. ضروری ہے کہ آپ صورتیں یاد کریں، اور پھر صورتیں یاد کرنے کے بعد ان کا ترجمہ یاد کریں. ٹھیک ہے، جب آپ ترجمہ یاد کرنا شروع کر دیں گے نا، تو انشاءاللہ آپ نماز میں بھی دھیان دینے لگ جائیں گی کہ میں اب کیا پڑھ رہی ہوں، میں اب کیا اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد بار بار جو وسوسے آتے ہیں نماز میں، شیطان نے تو کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہمیں نا، تو وہ تو نماز میں بھی آتا ہے، اور نماز میں بھی بار بار چاہتا ہے کہ آپ کو نماز سے دھیان ہٹا دے، آپ خشوع نہ کر پائیں نماز میں. ٹھیک ہے، تو بار بار اس سے بھی جنگ لڑنی ہے. ٹھیک ہے، بار بار کوشش کرنی ہے کہ نہیں، میرا سارا دھیان نماز کی طرف ہونا چاہیے، میں جو پڑھ رہی ہوں اس کی طرف دھیان ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت آ سکے. ٹھیک ہے، آپ نے بار بار سوچنا ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑی ہوں. پھر اس کے بعد سجدے میں یہ جاتے ہوئے سوچنا ہے کہ میرا رب مجھ سے کتنا زیادہ قریب ہے، اور میں اس سے ڈائریکٹلی ہم کلام کر رہی ہوں. کوئی بھی تیسرا کوئی بھی نہیں آ رہا آپ کے بیچ میں، ڈائریکٹ آپ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری، نماز کو آرام سے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، جلد بازی نہیں کرنی ہے. کوئی بھی سٹیپ آپ کا مطلب جیسے آپ نے بھی قیام کیا، قیام کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے آرام سے. اس کے علاوہ جو آپ پڑھ رہی ہیں نماز میں، وہ بھی دھیرے دھیرے پڑھنا ہے آپ نے، جلدی نہیں. ٹھیک ہے، تاکہ جب آپ آرام سے پڑھیں گے تبھی آپ ترجمے میں غور کر سکیں گے. اگر آپ نے جلدی فرفر پڑھتی رہیں گی تو پھر آپ ترجمے میں بھی غور نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تو ترجمے پر اگر آپ نے غور کرنا ہے تو پھر آپ نے آرام سے پڑھنا ہوگا. اور خشوع بھی اسی طرح آتا ہے جب آپ آرام سے نماز کو پڑھتے ہیں، ٹھہر کر، ایک اسٹیپ ٹھہر کر آپ پڑھتی ہیں تو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نماز کے اندر موت کو یاد کرنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہے، تاکہ آپ کی نماز میں کیا آ جائے، عمدگی آ جائے. اور جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتی ہے، سنت سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے، سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے تھے، جلسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے تھے، وہ دعائیں بھی آہستہ یاد کریں، تاکہ آپ نماز میں زیادہ ٹائم دے سکیں. ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ نماز کی اہمیت میں کہ مومن بندہ وہ ہوتا ہے جو نماز میں زیادہ سے زیادہ وقت لگاتا ہے، مطلب اس کو اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں، اور اس ملاقات کا وقت بھی زیادہ ہو. ٹھیک ہے، منافق کی نماز کیسی ہوتی ہے، بس جلدی نماز پڑھ لی ختم. لیکن مومن بندے کی نماز کیسی ہوتی ہے، وہ بالکل آرام سے ٹھہر کر نماز پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ ملاقات کا وقت پڑ جائے. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملاقات کرنا بھی اچھا لگتا ہے، اور دوسرا یہ جب آپ ملاقات کر رہے ہوتے تو آپ چاہتے بھی ہیں کہ وقت بھی بڑھ جائے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے جب میں ملاقات کرنے جاؤں تو میری نماز بھی اچھی ہو، میں اس میں جو پڑھ رہی ہوں وہ تمام چیزیں اس کے بارے میں مجھے پتہ ہو، میں کیا پڑھ رہی ہوں، اس کے معنی مجھے پتہ ہو، میں کیا کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے کیا جواب دے رہے ہیں. اس کے بعد کوشش کریں کہ ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں مکمل خاموشی ہو. اگر آپ کے پیچھے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ باتیں کر رہا ہے، گفتگو کیا جا رہا ہے، تو آپ اپنی نماز میں دھیان نہیں دے سکتے. یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. میں جب تنہائی میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں تو الحمدللہ بہت اچھے کنسنٹریٹ کے ساتھ میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں، دھیان بھی سارا میرا نماز میں ہی ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی آگے پیچھے میرے بات کر رہا ہو اور میں نماز پڑھ رہی ہوں تو میرا دھیان بھی جاتا رہتا ہے، اور پھر بار بار ان باتوں کی طرف دھیان چلا جاتا ہے. تو کوشش کریں ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں کم از کم باتوں کی آواز نہ آ رہی ہو. ٹھیک ہے، اور نماز میں زیادہ سے زیادہ دھیان آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسی جگہ آپ نے نماز پڑھنی ہے. اور دیکھیں، خشوع آپ کے اندر تبھی آ سکتا ہے جب آپ کو اللہ کی معرفت ہو، اللہ کی پہچان ہو کہ میرا رب کون ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کے اندر اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کی پہچان ہوگی، تو خود بخود آپ کی نماز میں خشوع بھی آئے گا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کل جو لیکچر آئے گا انشاءاللہ اس میں ہم پوری یہ پریکٹیکل ایگزامپل کر کے دیکھیں گے کہ جب ہم نماز کی طرف آئیں تو ہم نے کیا سوچنا ہے، جب ہم وضو کریں تب ہم نے کیا سوچنا ہے،
اور جب ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، یعنی جب ہم قیام کریں تو قیام کرتے وقت جب ہم پڑھ رہے ہیں اس پر کیسے دھیان دینا ہے، جب ہم رکوع میں جائیں گے تو اس میں کیسے دھیان دینا ہے، جب ہم سجدے میں جائیں گے تو اس میں کیسے دھیان دینا ہے، سجدے میں کیا دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، پھر ہم نے وہ پڑھنی ہے اور ان کا ترجمہ کیا ہے، اور اس کے بعد جلسے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھتے تھے ان کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ، اور پھر ان کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے تاکہ ہماری نمازوں میں خشوع آ سکے۔ اور الحمدللہ یہ سارے سٹیپس جو ہیں ہم نے پڑھ لیے ہیں تو کوشش کرنی ہے کہ اب ایک ایک سٹیپ پر آپ نے غور کرنا ہے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنی ہے۔ مکمل خاموش، جہاں میں نماز پڑھنی وہ جگہ پاک صاف ہو، وہاں مکمل خاموشی ہو، اور یہ سوچنا ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑی ہوں، یہ ساری چیزیں آپ نے دھیان میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ تو نماز میں خود بخود خشوع آئے گا، اور جب آپ کے دل آپ کی نمازوں میں خشوع آ جائے گا تو خود بخود آپ کی نماز خوبصورت ہو جائے گی، اور پھر کیا ہوگا، دل کا سکون، سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہوتی ہے نا، دل کا سکون مل جائے گا آپ کو الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے بھی بچاتی ہے، تو جب آپ کی نماز میں خشوع آ جائے گی اور آپ اپنی نماز میں زیادہ وقت دینے لگ جائیں گی تو پھر آپ کی جو برائیاں ہوتی ہیں، جو شر ہوتے ہیں، جو بار بار آپ کو آگے پکڑ لیتے ہیں، جو بار بار آپ کو برائی میں مبتلا کر دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بچاؤ ملے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے ایک ایک سٹیپ پر غور کرنا ہے، ایک ایک سٹیپ کو دھیان میں رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پر عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں خشوع آئے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔